نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ صافات کا پہلا رکوع ہے۔ اس سے پہلے سورہ یاسین، اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فطرت انسانی کے منافی اعمال جو ہیں ان کا تفصیلی تذکرہ کیا ہے اور ان سے انسانوں کو بچنے کی ہدایت کی ہے، اور 3 اہم بنیادی عقائد و نظریات پر تفصیلی گفتگو ہوئی تھی۔ یہ سورہ صافات میں بھی انہی 3 بنیادی نظریات پر ایک دوسرے انداز سے گفتگو کی گئی ہے۔ نظریات انسانی زندگی میں انتہائی اہمیت رکھتی ہیں، یعنی عقائد وہ ایک بنیاد اور روح کی حیثیت رکھتے ہیں، اور ان میں سے بھی جو سب سے بڑا اور بنیادی عقیدہ ہے توحید، جس پر انسانی اعمال کی ساری دیوار اور بنیاد قائم ہے، وہ درست ہونا ضروری ہے۔ جب انسان کا اللہ کے بارے میں ہی تصور متزلزل ہو یا غلط اور فاسد ہو تو اس کے نتیجے میں جس قدر بھی اعمال انسان کرے گا وہ سب غلط ہوں گے۔ اس لیے اللہ نے یہاں اپنی اس توحید اور وحدانیت کو سب سے پہلے 3 قسمیں کھا کر بیان کی ہے، اور یہاں جو قسمیں کھائی گئی ہیں اس کے بارے میں محققین اور مفسرین کی مختلف آراء ہیں کہ وَالصَّافَّاتِ صَفًّا فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا، یہ 3 صفات ہیں در حقیقت۔ اب یہ صفات ملائکہ کی بھی ہیں کہ ملائکہ بھی در حقیقت انہی صفات کے مطابق کردار ادا کرتے ہیں۔ اللہ کے جو فرشتے ہیں ان کی متعدد اقسام ہیں۔ کچھ وہ فرشتے ہیں جو اس کائنات کے اندر، زمین کے اندر، عالم بالا کے احکامات کے نفاذ میں کردار ادا کرتے ہیں، ان کو ملائے سافل کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ کسی مملکت کی انتظامیہ ہوتی ہے، پولیس ہوتی ہے، فوج ہوتی ہے، اور وہ اس کام کے کرنے میں سرگرم رہتی ہے، جو ان کو اوپر سے ہدایات اور احکامات ملیں ان کے نفاذ میں وہ اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ تو اسی طرح ملائے سافل جو اس زمین کے اندر موجود اللہ کے فرشتوں کی کثیر تعداد ہے، وہ اللہ کی طرف سے یعنی عالم بالا کی طرف سے آنے والے احکامات کے نفاذ کے ذمہ دار ہیں۔ اسی طرح ایک فرشتوں کی وہ جماعت ہے جو عالم بالا میں ہے، ان کو ملائے اعلیٰ کہا جاتا ہے، اونچے درجے کے فرشتے۔ ان کا کام در حقیقت یوں سمجھے جیسے کہ پارلیمنٹ میں قانون سازی ہوتی ہے، اپنی قوم کی بھلائی اور ترقی کے لیے وہاں قانون بنائے جاتے ہیں، اور پھر ان قانون
کے نفاذ کے لیے ان کو سیکٹریوں کے اور پھر نیچے انتظامیہ کے سپرد کیے جاتے ہیں۔ تو ملأ اعلیٰ در حقیقت وہ اونچے درجے کے فرشتے ہیں جو اس کائنات کے نظام کے پلاننگ میں اللہ کے حکم کے تحت کردار ادا کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں ان فرشتوں کی قسم کھائی ہے کہ جو بہت منظم انداز سے اللہ کے احکامات کی تعمیل میں وہ ہر وقت سرگرم رہتے ہیں، چاہے وہ عالم بالا کے فرشتے ہوں یا عالم سافل کے فرشتے ہوں۔ اور ان میں سے کچھ فرشتے ایسے بھی ہیں جو ہر وقت اللہ کی بندگی کے لیے اس کی حضور حاضر ہے، ہر وقت کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی اور کسی عبادت میں مصروف ہے۔ تو یہ صفات ان فرشتوں کی بھی ہیں کہ وَالصَّافَّاتِ صَفًّا، یعنی قسم ہے ان فرشتوں کی جو صف بستہ ہو کر منظم انداز سے اللہ کی عبادت میں اس کے حکم کی تعمیل میں مصروف ہے۔ فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا، اور پھر اسی طرح وہ فرشتے جب دنیا میں کسی کو سزا دینی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، قوموں پر یا افراد پر اللہ کا عذاب بھی نازل ہوتا ہے دنیا میں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان فرشتوں کی ہی ڈیوٹیاں لگاتے ہیں، ذمہ داری انہی کی ہوتی ہے کہ تم دنیا میں فلاں قوم کو سزا دو، تو وہ ڈانٹ پلا کر کسی قوم کو جو سزا دیتے ہیں ان کی قسم۔ اور پھر فالتالیات ذکراً، اسی طرح ایک جماعت فرشتوں کی وہ ہے جو اللہ کے ذکر اور احکامات اور قوانین کا ہر وقت تذکرہ کرتے رہتے ہیں، ان کو پڑھتے رہتے ہیں۔ یہ جہاں صفات فرشتوں کی ہیں تو دنیا میں مسلمان جماعت وہ در حقیقت فرشتہ صفت جماعت ہوتی ہے، وہ اللہ کی نمائندہ جماعت ہوتی ہے۔ وہ یوں سمجھیں کہ جیسے ایک کام کرنے والے کے ہاتھ میں کوئی آلات ہوں اور وہ آلات کام کرنے والی کی مرضی اور اس کے ہاتھ کی حرکت کے مطابق کام کر رہے ہوتے ہیں جی، اسی طرح مسلمان جماعت گویا کہ اللہ کا آلہ جاریہ ہے، کام کرنے کا وہ آلہ ہے کہ اللہ جیسے ان کو ہدایت دیتا ہے، حکم دیتا ہے، اس کے مطابق وہ کام کرتے ہیں۔ تو مسلمان جماعت ان کے گھوڑے، یہاں در حقیقت ان کے مجاہدین اور مسلمان جماعت کے گھوڑوں کی قسم کھائی گئی ہے جو دشمن پر بڑے منظم انداز سے حملہ آور ہوتے ہیں۔ ان کے گھوڑے بھی بڑی ترتیب سے صف بستہ ہو کر میدان جنگ میں ان کو ایک ترتیب سے کھڑا کیا جاتا ہے۔ دوسری جگہ پر اللہ نے اس پر ایک باقاعدہ سورہ بھی نازل کیا، وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا، وہاں گھوڑوں کا تذکرہ ہے۔ تو یہاں پر بھی مجاہدین کے ان منظم انداز سے کھڑے کیے ہوئے گھوڑے جو دشمن کے مقابلے میں منظم ہوتے ہیں ان کی قسم کھائی، فرمایا وَالصَّافَّاتِ صَفًّا، ایک ترتیب سے کھڑے ہوئے صف بستہ مجاہدین کے گھوڑوں کی قسم۔ فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا، پھر وہ مجاہدین جو گھوڑوں کو ایڑ لگاتے ہیں اور ان کو للکارتے ہیں اور دشمن پر حملہ آور ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں زجر کرنا، ڈانٹ دینا، یعنی گویا کہ دشمن پر اب وار کرنے کا وقت ہے۔ گھوڑوں کو انہوں نے اونچی آواز سے آواز دی، زجر اونچی آواز سے کسی کو للکارنا، پکارنا، اس کے لیے زجر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو وہ گھوڑے ان کو آواز لگاتے ہیں مجاہدین اور پھر دشمن پر ٹوٹ پڑتے ہیں، فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا۔ اور جب دشمن کو میدان کارزار میں شکست مل جاتی ہے اور مجاہدین اللہ کے دین کے غلبے سے فارغ ہو جاتے ہیں، تو اب یہ نہیں ہے کہ وہ رنگ رلیاں منانے لگ پڑیں، وہ غافل ہو جائیں اور وہ دنیا کے عیش و طرب میں مبتلا ہو جائیں، بلکہ فرمایا فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا، یہ اللہ کے قرآن کی تلاوت اور اس کے احکام کے یاد کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ اب قرآن مقدس سے اللہ کے احکامات کو سمجھتے ہیں، پڑھتے ہیں اور ان کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ تالیات، تلاوت، تلون کا معنی ہے پیچھے چلنا، یعنی ان الفاظ اور ان احکامات کے وہ پیچھے چلتے ہیں، ان پر عمل کرتے ہیں۔
الفاظ کے بھی پیچھے چلتے ہیں کہ جیسے الفاظ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارے ہیں ویسی تلاوت کرنے والا ان کو پڑھتا ہے، اور پھر اسی طرح اللہ کے جو احکامات ہیں ان کے نفاذ کے بھی پیچھے چلتے ہیں، ان پر عمل کرنے کے لیے پیچھے دوڑتے ہیں۔ فالتالیات ذکر۔ تو یہ تین قسمیں چاہے مجاہدین کی ہوں، مجاہدین کے گھوڑوں کی ہوں، یا ملائکہ اور فرشتوں کی ہوں، اللہ نے یہ تین قسمیں کھا کر وہ مرکزی مضمون بیان کیا کہ ان الہکم لواحد، بے شک تمہارا معبود ایک ہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی جو یکتا ہے، جو کائنات کا اکیلا مالک ہے، خالق ہے، وہی تمہارا معبود ہے، اس کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے۔ اس معبود کی مزید صفات ذکر کی ہیں، رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق، آسمانوں اور زمینوں اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، ان سب کا رب اور پروردگار وہی ہے۔ کائنات اللہ نے آسمان سے لے کر زمین تک اور آسمانوں کے اوپر کتنی مخلوقات ہیں، پھر ایک آسمان نہیں ہے، 7 آسمان ہیں، زمینیں اسی طرح 7 زمینیں ہیں، ان میں بے شمار مخلوقات ہیں، سب کی وہ نشو و نما کرتا ہے، سب کو وہ پال رہا ہے، سب کی ضروریات پوری کر رہا ہے، اور ان سب کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ فرمایا آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان سب کا رب اور پروردگار، بلکہ ورب المشارق، اور مشرقوں کا بھی رب۔ مشرق کہتے ہیں جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے، اور سال میں سورج کے طلوع ہونے کی جگہ ایک نہیں ہوتی، روزانہ اس کی جگہ بدلتی رہتی ہے، اسی وجہ سے موسموں کا تغیر اور تبدل ہوتا ہے۔ جتنے سال کے دن ہیں اتنی گویا کہ مشرقیں ہیں، اتنی سورج کے طلوع ہونے کی مختلف جگہیں ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے مشارق یعنی سورج کے طلوع ہونے کی جو مختلف جگہیں مقرر کی ہیں ان کا رب بھی کون ہے؟ اللہ ہے۔ ورب المشارق، مشرقوں کا بھی وہ رب ہے۔ اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ، اور پھر دیکھو بے شک ہم نے آسمان دنیا کو، سماء الدنیا، دنیا ادنا کی مؤنث ہے، ادنا اس میں تفضیل ہے، جس میں ہم رہتے ہیں جو ہمارے بہت زیادہ قریب ہے اس کو دنیا کہتے ہیں، اور اس کے جو قریب آسمان ہے اس کو آسمان دنیا کہتے ہیں۔ ان کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کائنات کی تزئین اور خوبصورتی کے لیے اور اپنے دشمنوں کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے، شیاطین کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے ایک بہترین کواکب اور سیارات کا نظام مقرر کر دیا۔ دیکھیں آج کل جیسے کہ کوئی فنکشن ہوتا ہے تو لوگ لائٹنگ کا نظام بناتے ہیں، اور رات کو خاص طور پر ہر طرف لائٹیں لگائی جاتی ہیں جس سے روشنیاں ہوتی ہیں، انسان کو اچھی لگتی ہیں اور اس سے وہ محظوظ ہوتا ہے۔ اس مالک کائنات نے کس طریقے سے اس کائنات کو بنایا اور ان آسمان دنیا میں ستاروں کو کیسے اس نے اویزاں کر دیا کہ جگمگا رہے ہیں، چمک رہے ہیں، اور اس کائنات کو خوبصورت بھی بنا رہے ہیں۔ تزئین، اس لیے فرمایا اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، آسمان دنیا کو ہم نے مزین و آراستہ کر دیا، بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ، ستاروں کی زیب و زینت کے ذریعے سے۔ ستارے اس کائنات کو کیا کیے ہوئے ہیں؟ خوبصورت بنائے ہوئے ہیں۔ یہ اس مالک کی شان دیکھیے۔ ایک تو کام یہ ہے ان ستاروں کا، ایک اور بھی ہے، اب یہ الگ بحث ہے کہ یہ ستارے کون سے آسمان میں لگے ہوئے ہیں، آسمان دنیا میں لگے ہوئے ہیں یا 7ویں 8ویں آسمان پر ہے۔ 8واں آسمان، بعض اہل حکمت کہتے ہیں کہ کرسی جو ہے وہ اللہ کا 8واں آسمان ہے، گویا کہ ان 7 آسمان کے اوپر اللہ کی کرسی ہے، اور وہ بھی اتنی ہی وسیع ہے جتنے یہ آسمان ہیں، اس سے بلکہ بڑی ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی جو کرسی ہے وہ آسمان و زمین کے اوپر کیا ہے؟ پھیلی ہوئی ہے، وہ آسمانوں سے بھی بڑی ہے، ان سے بھی وسیع ہے۔ تو وہیں یہ ستارے لگے ہوئے ہیں، چاہے وہاں لگے ہوئے ہوں، چاہے آسمان دنیا پر ہوں، جہاں بھی ہوں، لیکن ہمیں اس کائنات میں نظر آتے ہیں، اور ہمیں یوں نظر آتا ہے کہ جیسے کہ پہلے آسمان کے اوپر ان کو لگایا گیا۔ یہاں ان کی اس مقام کا ذکر نہیں ہے، اصل جو مقصد ہے اس کو سمجھنا چاہیے کہ اس کائنات کو اللہ نے کیسے مزین و آراستہ کر دیا ہے، اس کو اللہ سبحانہ و تعالی بیان فرما رہے ہیں۔
اور دوسرا کام جو ان ستاروں سے لیا جاتا ہے وہ یہ کہ وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ، ہر سرکش شیطان سے حفاظت کا بھی کام ان سے لیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے دنیا میں اور لوگوں کے سامنے اللہ کے احکامات اور قوانین اور اللہ کا پیغام رکھا، تو مکہ کے مشرک اس دور میں کیونکہ کاہنوں کا بہت عروج تھا، تو مکہ کے مشرک جو تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی کہنے لگے کہ حضور بھی ایسے ہی ہیں جیسے کاہن ہوتے ہیں، جیسے کاہنوں کے پاس لوگ اس دور میں کاہنوں کے پاس بہت جاتے تھے غیب کی باتیں معلوم کرنے کے لیے۔ کسی نے شادی بیاہ کرنی ہوتی تو کاہنوں سے جا کر پوچھ کر آتا، کسی نے کاروبار شروع کرنا ہے تو اب وہ کاہنوں کے پاس چلا جاتا کہ بتائیں جی یہ کاروبار ٹھیک کرنا ہے، شروع کرنا ٹھیک ہے یا نہیں۔ کوئی سفر کرنا چاہتا تھا تو وہ جا کے کاہنوں سے پوچھتا تھا۔ وہ کاہن دوغلی بات کرتے تھے، اگر یہ ہو گئی تو کہتے تھے ہم نے کہا نہیں تھا۔ دوغلی بات، جو دو طرفہ بات جو ہے، اس کا یہ مطلب بھی نکلتا ہو، یہ مطلب بھی نکلتا ہو۔ اور بعض اوقات ان کاہنوں کے پاس شیاطین بھی آتے تھے۔ کچھ کاہن ایسے تھے جن کا شیطانوں اور جنات سے تعلق تھا، اور جنات کچھ غیب کی باتیں سن لیتے تھے۔ مستقبل کے حالات تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن اس کا ایک نظام ہے کہ جب اللہ کوئی فیصلہ کرتا ہے تو وہ فیصلہ فوراً اس دنیا میں نازل نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کی قضا سب سے پہلے ملأ اعلیٰ میں اس پر بات چیت ہوتی ہے، ڈسکس ہوتی ہے۔ یعنی گویا کہ وہ ملأ اعلیٰ کی جو پارلیمنٹ ہے اس میں اللہ کے اس فیصلے کو، قضا کو، اس پر عمل درآمد کرانے کے لیے بات چیت ہوتی ہے، اور پھر وہ اللہ کا فیصلہ اس دنیا میں ملأ سافل کے سپرد کیا جاتا ہے، پھر وہ عمل کرواتے ہیں۔ تو جب وہ ملأ اعلیٰ کے درمیان میں کوئی فیصلہ زیر بحث آتا ہے تو یہ جنات آسمانوں پہ چلے جاتے تھے، وہاں چوری چھپے ان کی کچھ بات سننے کی کوشش کرتے تھے فرشتوں کی، اور فرشتوں کی جب بات سن لیتے تو پتہ چل جاتا کہ دنیا میں اب کیا اللہ کا فیصلہ نازل ہونا ہے، کیا فیصلہ ہونے والا ہے۔ تو وہ آ کے اپنے کاہنوں کو بتلاتے تھے۔ کاہن جو ہے اس میں کوئی سچ جھوٹ ملا کے لوگوں کے سامنے غیب دانی کا دعویٰ کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہانت سے لوگوں کو روک دیا کہ آئندہ کوئی کاہن اور عراف کے پاس نہ جائے، من اتی عرافا فقد کفر بما انزل علی محمد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کسی کاہن یا کوئی قیافہ شناس کے پاس گیا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا انکار کر دیا۔ تو آپ نے جب کاہنوں کے پاس جانے سے روکا تو بعض صحابہ نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کاہن بعض اوقات کوئی بات کہتے ہیں تو وہ بالکل صحیح ثابت ہو جاتی ہے، ان کے پاس یہ علم کہاں سے آتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصل میں شیاطین جب سے وحی کا، مجھ پر وحی کا کے نزول کا سلسلہ شروع ہوا نا، تو اب کوئی شیطان اوپر نہیں جا سکتا، اس کی بندش کر دی گئی۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ آسمانوں پر چلے جاتے تھے، چوری چھپے جو ہے نا وہاں کوئی بات سن لیتے تھے اور کاہنوں کو آ کر بتاتے تھے۔ اب کوئی بھی جانا چاہتا ہے آسمانوں پر، وہاں چوری چھپے وہ کوئی فرشتوں کی بات سننا چاہتا ہے تو فوراً ایک شہاب ثاقب، ایک شعلہ ان کے اوپر، گویا ایک بم کہہ لیں، ایک سیارہ کہہ لیں، وہ ان کی دم پر ایسے وہ زور سے پڑتا ہے کہ ان کو جلا کر بھسم کر دیتا ہے، اور وہ وہاں سے بھاگتے ہیں، یہ دوڑ لگاتے ہیں، اور پھر بھی کوئی ظاہر ہے وہ قطار در قطار وہاں پہنچ جاتے ہیں یہ جنات، تو کوئی ایک جو ہے وہ بچا کر جو ہے وہ کاہن کو آ کر بتا دیتا ہے کہ آج وہاں یہ بات ہو رہی تھی، مستقبل میں یہ فیصلے ہونے والے ہیں۔ تو اسے کسی ایک بات کا پتہ چل جاتا ہے اور اس میں وہ 100 جھوٹ بول کر ملا کر جو ہے لوگوں کے سامنے اپنی عظمت اور بزرگی اور اپنی غیب دانی کے دعوے کرتا ہے، اور لوگ اس پر اعتماد کرنے لگ پڑتے ہیں۔ تو اسی کو یہاں بیان فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہانت سے تشبیہ دینا کہ حضور بھی علیہ باللہ کائن ہے، یہ تو انتہائی درجے کی نالائکی کی بات ہے۔ یہ تو شیطان سرکش لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں جو کاہنوں کے پاس ہوتی ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سچا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے۔ وما ہوا بکاہن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاہن نہیں ہیں، شاعر نہیں ہیں، بلکہ یہ اللہ کا
کلام ہے، قول کریم ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتارا جاتا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ شیطانوں سے تو اب آسمانوں پہ جانے کی بندش کر دی گئی، فرمایا وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ، اور محفوظ بنا دیا گیا ہر سرکش شیطان سے، کہ لا يسمعون الى الملأ الاعلی، کہ وہ کان نہیں لگا سکتے، چوری چھپے نہیں سن سکتے ملأ اعلیٰ کی طرف، ان کی باتوں کو اب وہ نہیں سن سکتے۔ جب بھی کوئی جاتا ہے ملأ اعلیٰ کی بات سننے کے لیے تو یقذفون من کل جانب دحورا، تو ان پر پھینکا جاتا ہے، مارا جاتا ہے ان کو ہر طرف سے دور ہٹانے کے لیے شہاب ثاقب، ایک چمکتا ہوا جلتا ہوا شعلہ، وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ، اور ان کے لیے اب ہمیشہ کا عذاب اور سزا ہے ان شیطان سرکش شیطانوں کی۔ ہاں اِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَ، مگر کوئی چوری چھپے، کوئی اچک لیتا ہے کوئی بات، تو فَأَتْبَعُهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، تو اس کے پیچھے لگتا ہے ایک چمکتا ہوا شعلہ، شہاب ثاقب، جی انگارے کی طرح کا ایک شعلہ اس کے دم پر پڑتا ہے اور وہ وہاں سے بھاگتا ہے۔ فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمَّنْ خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ، اللہ نے یہاں آسمان و زمین ان کا تذکرہ کیا، اسی طرح دیگر مخلوقات کا ذکر کیا، تو فرمایا کہ بتاؤ، کیا ان سے پوچھو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں سے، اہم اشد خلقاً، کیا ان کی تخلیق زیادہ مشکل ہے، یہ زیادہ مضبوط مخلوق ہیں، یہ جو دوسری مخلوقات جو اللہ نے آسمان بنائے، پہاڑ بنائے، دیگر مخلوقات بنائی ہیں، وہ زیادہ مضبوط ہے خلقت کے اعتبار سے، امن خلقنا، یا جن کو ہم نے پیدا کیا؟ ان کی ضمیر انسانوں کی طرف بھی ہو سکتی ہے اور کائنات کی ان دیگر مخلوقات کی طرف بھی ہو سکتی ہے۔ تو اگر دیگر مخلوقات کی طرف ہو تو مطلب یہ ہوگا کہ یہ کائنات کی دیگر مخلوقات وہ زیادہ خلقت میں مضبوط ہیں، امن خلقنا، یا جسے ہم نے بنایا، یعنی اس انسان کو جسے ہم نے بنایا۔ اور اگر خود انسان مراد ہو تو کیا یہ انسان زیادہ تخلیق میں مضبوط ہے، امن خلقنا، یا ہم نے جن کو بنایا دیگر جو مخلوقات ہیں؟ انا خلقناہم من طین لازب، اس انسان کو تو ہم نے چپکنے والے مٹی سے پیدا کی ہے۔ یہ جو مٹی جب اس کو گوندھ دیا جائے اور اس کو گارے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، اللہ نے اس انسان کی تخلیق اس گارے سے کی ہے، اس مٹی سے جس میں پانی ڈال کر اس کو گوندھ دیا گیا، اس سے انسان کو بنایا۔ بل عجبتا، اے پیغمبر آپ تو اللہ کی اس تخلیق پر اللہ کی عظمت کا اظہار کرتے ہیں، تعجب کرتے ہیں کہ اللہ کی کیا قدرت ہے، لیکن یہ کیا کرتے ہیں، وَيَسْخَرُونَ، اللہ کی تخلیق کا تذکرہ سن کے مذاق اڑاتے ہیں۔ اپنی اپنی سوچ ہے، قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ، ہر ایک اپنے طریقے کے مطابق بات سوچتا اور کرتا ہے۔ کوئی تو اس سے اللہ کی عظمت اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے، اس کی بڑائی پیدا ہوتی ہے، اور کوئی یہ ہے کہ الٹا اللہ کی توہین کرنے پر اتر آتا ہے اور اس کا مذاق اڑاتا ہے۔ ان کا حال تو یہ ہے۔ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ، اور جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے جی تو لا یذکرون، اللہ کو یاد نہیں کرتے بلکہ الٹا بدماشیاں کرتے ہیں۔ وَإِذَا رَأُوا آیَةً يَسْتَسْخِرُونَ، اور جب کوئی اللہ کی آیت دیکھتے ہیں، کوئی حکم اترتا ہے، اس کو دیکھتے سنتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ یا آیت سے مراد معجزہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب وہ کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو اس کا بھی مذاق اڑاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معجزات تھے ان کا بھی مذاق اڑایا جاتا تھا، جیسے شق قمر وغیرہ کا معجزہ اور دیگر معجزات تھے۔ لیکن زیادہ راجع یہ ہے کہ اللہ کا جب کوئی حکم سنتے ہیں تو اللہ کے احکامات پر بجائے عمل کرنے کے ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ایک تو یہ نا کہ اللہ کا حکم سنے، اس پر انسان عمل کرے، اور ایک یہ ہے کہ خاموش ہو جائے، اور ایک یہ ہے کہ الٹا اسی کا مذاق کرنے لگ پڑے۔ یہ اس سے سب سے بدترین صورت ہے۔ وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، اور کہتے ہیں یہ تو ایک کھلا جادو ہے، اس کو جادوگری پر محمول کرتے ہیں۔ اَإِذَا مِتْنَا، جب ان کو ان کی عاقبت یاد دلائی جاتی ہے، مرنے کے بعد اللہ کے حضور پیشی کا ان کے سامنے ذکر کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے، وَعِظَامًا، اور ہڈیاں بن جائیں گے،
تو اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا پھر ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ تعجب سے یہ سوال کرتے ہیں۔ اب آباؤنا الاولون، اور کیا ہمارے پہلے باپ دادا کو بھی اٹھایا جائے گا، جن کو صدیاں بیت گئی گزرے ہوئے، ان کو بھی اٹھایا جائے گا؟ تو اللہ نے فرمایا ہاں تم سب کو اٹھایا جائے گا، نعم وانتم داخرون، تم سب ذلیل و رسوا ہو کر اللہ کے حضور پیش کیے جاؤ گے، اور تمہیں اٹھانا، قبروں سے نکالنا، جہاں تمہارے ذرات ان کو جمع کرنا کوئی اللہ کے لیے مشکل کام نہیں ہے۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ، بس وہ تو ایک جھڑک اور ڈانٹ ہوگی، ایک اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا، بس ایک گھنٹی بجے گی، فرشتہ ایک سور پھونکے گا تو سب کے سب یکا یک قبروں سے اٹھ کر ادھر ادھر دیکھنے لگ پڑیں گے۔ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ، اس وقت کہیں گے ہائے ہماری خرابی، ہماری ہلاکت، ہائے ہماری تباہی و بربادی، یہ انصاف کا دن ہے جس کو ہم نہیں مانتے تھے۔ اس وقت افسوس کریں گے، تل ملائیں گے۔ ھذا یوم الفصل الذی کنتم بہ تکذبون، اس دن ان کو کہا جائے گا یہ ہے وہ فیصلے کا دن جس کی تم تکذیب کرتے تھے، جسے نہیں مانتے تھے۔ تو جیسے اللہ کی وحدانیت اور توحید میں انہوں نے بہت خرابی پیدا کر لی تھی اور اس میں شرک میں مبتلا ہو گئے تھے، اسی طرح وہ بعث بعد الموت کے بھی انکاری تھے، اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا۔ اور جب ان سے کہا جاتا تھا، دلیل سے بات کی جاتی تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان دنیا میں ظلم کرتا رہے اور اس کے ظلم کا بدلہ اس کو نہ دینا ہو، پھر تو یہ دنیا فساد اور بربادی سے بھر جائے گی۔ تو پھر وہ کہتے ہیں ان نظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين، چلو باتیں تمہاری کچھ تو ٹھیک لگتی ہیں لیکن ہم محض ایک گمان کے حد تک مان لیتے ہیں، یقین ہمیں نہیں ہے کہ دوبارہ کوئی حساب و کتاب ہونا ہے۔ اللہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کو واضح کیا ہے کہ نہیں، یہ گمان کی بات نہیں، یقین کی بات ہے کہ ایک دن تم نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور پھر تمہیں اپنے حساب و کتاب کا سامنا کرنا ہوگا۔ فیصلے کا دن جس کی تم تکذیب کرتے ہو وہ کل آنے والا ہے۔ ھذا یوم الفصل، آگے اس پر مزید اللہ نے اگلے رکوع میں گفتگو کی ہے کہ کل قیامت کے دن جب ان کو اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا، جب یہ مجرم اکٹھے ہوں گے تو اس وقت ایک دوسرے پر لان تان کریں گے یہ مجرم لوگ، ان کی اس وقت کیا صورتحال ہوگی اس کو اگلے رکوع میں اللہ نے بیان کی ہے۔ آئندہ درس میں اس پر